لما بعودۃ فما فوقها۔ تو یہ کہ جو لوگ جہاد پر جاتے تھے کچھ سال بھر گھر واپس نہیں آ رہا، اب ایک طرف تو ان پر مشقت ہے، وہ بیویوں سے دور ہیں، اہل و عیال سے دور ہیں، ادھر عورتیں جو ہیں وہ بغیر شوہروں کے جو وقت گزار رہی ہیں۔ تو پوچھا کہ کتنا عرصہ تم سمجھتی ہو کہ ایک عورت اپنی عصمت اور عفت کو سنبھال کر اپنے شوہر کا انتظار کر سکتی؟ تو حضرت حفصہ نے کہا 4 ماہ۔ اب میں سمجھتا ہوں شاید انہوں نے اسی پر کہا ہو کہ یہ معلق رکھنے کا حکم بھی قرآن مجید میں جو ہے زیادہ سے زیادہ اس کی مہلت 4 مہینے ہے۔ والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، اور جنہیں طلاق دے دی جائے ان پر لازم ہے کہ وہ اپنے جیوں کو روکے رکھیں 3 حیض تک، یہ عدت ہے۔ طلاق کے بعد 3 مہینے کی عدت ہے۔ اس عدت میں یا تو شوہر رجوع کر لے گا اگر 1 یا 2 طلاقیں ہیں، تیسری طلاق ہو گئی تو رجوع کا حق نہیں ہے، وہ بعد میں بات آ جائے گی، اور اسی میں چاہے تو اس کے بعد جب مدت ختم ہو جائے گی تو پھر اب شوہر کا حق ختم ہو جائے گا، اب وہ آزاد ہوگی، لیکن اس مدت کے اندر وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی۔ والمطلقات يتربصن بانفسهن 3 قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن، اور ان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے کہ وہ چھپا لیں جو کچھ کہ اللہ نے پیدا کر دیا ہو ان کے ارحام میں۔ اگر حمل ٹھہر گیا ہے اور بیوی کو ڈر ہے کہ اب یہ شوہر تو طلاق دے دے گا، وہ اپنا حمل چھپا رہی ہے تاکہ پتہ ہی نہ چلے اس کو، کیونکہ وہ چاہے گی کہ بچہ میرے پاس رہے، بچہ بچی جو بھی ہو۔ ظاہر بات ہے کہ بچہ اور بچی جو ہے وہ ماں کے لیے تو جگر گوشہ ہے، اس کے جسم کا ٹکڑا ہے، اس کے جسم کا لوتھڑا ہے، تو وہ چھپانے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ وہ جھگڑا ہی نہ اٹھے۔ ولا يحل لهن ان يكتمن، ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں ما خلق اللہ فی ارحامہن، جو کچھ کے پیدا کر دیا ہے اللہ نے ان کے رحموں میں۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الاخر، اگر وہ فی الواقع ایمان رکھنے والی ہے اللہ پر اور یوم آخر پر۔ وبعولتهن احق بردهن فی ذلک ان ارادوا اصلاحا، اور یہ جو عدت کی مدت ہے اس میں ان کے شوہروں کو حق حاصل ہے، زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں لوٹا لیں، اسے رجعت کہتے ہیں، رجوع کیا جا سکتا ہے عدت کے اندر لیکن تیسری طلاق کے بعد نہیں۔ پہلی طلاق، دوسری طلاق، اس کے بعد دونوں میں جو عدت ہوگی اس میں رجوع کر سکتا ہے شوہر، اس کا اختیار ہے۔ بیوی کو نہ کہنے کا اختیار نہیں ہے کہ اب تم طلاق دے چکے ہو، اب میں تمہاری بات ماننے کو تیار نہیں ہوں، اس کا اسے حق نہیں ہے۔ اسے پھر وہ مرد کا جو حق ہے وَبَعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ، وہ زیادہ حقدار ہے کہ انہیں لوٹا لے، فی ذالک، اس مدت کے اندر ان ارادوا اصلاحا، اگر وہ واقعتاً اصلاح ہی چاہتے ہیں۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے لیے حقوق ہیں جو کہ مناسبت سے ہیں ان کی ذمہ داریوں کے۔ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ فوقیت کا، ایک درجہ فضیلت کا، ایک درجہ حقوق کا حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، اللہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ آیت اصل میں اس زمانے میں بہت مس انٹرپریٹ ہوئی ہے اور بعض مترجمین نے بھی ترجمہ غلط کیا ہے، یعنی اس کا یہ ترجمہ کرنا لہن مثل الذی علیہن، ان کے بھی حقوق مردوں پر ویسے ہی ہیں جیسے مردوں کے حقوق ہیں ان پر، تو یہ تو مساوات ہو گئی، اور مساوات جو اسلامی شریعت میں مرد اور عورت کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں ہے۔ مراد کیا ہے؟ لام اور اعلیٰ کا جو استعمال ہوتا ہے عربی میں، لام کسی کے حق کے لیے اور اعلیٰ کسی کی ذمہ داری کے لیے۔ لہن، ان کے لیے حقوق ہیں، مثل الذی علیہن، جیسے کہ ان پر ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے ذمہ داری مرد پر ڈالی ہے ویسے حقوق اس کو دیے ہیں، جیسی ذمہ داری عورت پر ڈالی ہے اس کی مناسبت سے کورسپونڈنگلی پروپورشنیٹ جو ہے اس کو بھی حق دے دیے ہیں۔ اور اس بات کو کھول دیا، مساوات کہاں سے آئے گی؟ جب کہہ دیا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، اور مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، فوقیت کا درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اب یہ تمہیں پسند ہو تب بھی اور ناپسند ہو تب بھی اللہ تعالی عزیز ہے، حکیم ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے، اور وہ زبردست ہے، جو چاہے حکم دے، اور حکیم ہے، حکمت والا ہے، اس کا حکم حکمت پر مبنی ہے۔ الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، صدق اللہ العظیم۔ پچھلی نشست میں جو مضامین آئے تھے ان میں سے ایک کے بارے میں مجھے احساس ہوا کہ میں نے ایک بات شروع کی تھی لیکن نامکمل رہ گئی۔
آیت الاختلاف کے بارے میں میں نے عرض کیا تھا کہ وحدت ادیان کے فلسفے کا ایک جز صحیح ہے، ایک غلط ہے۔ صحیح جز کی وضاحت تو ہو گئی کہ یہ تمام جتنے بھی دنیا میں مذاہب ہیں اور دین ہیں، یہ سب اسی دین حق سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں۔ دین حق سے پگڈنڈیاں مڑی ہیں، صراط مستقیم سے پگڈنڈی مڑی ہے، کوئی بہت دور نکل گئی اور اس کا یوں سمجھیے کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، اتنی دور ہو گئی کہ اس کا اس دین حق کے ساتھ اب کوئی رشتہ نظر ہی نہیں آتا۔ کچھ اتنے دور نہیں ہوئے، قدرے قریب رہے، لیکن سب کی بنیاد ایک ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضرت آدم کی نسل سے بات شروع ہوئی ہے، حضرت آدم کی اولاد ایک ہی امت تھی۔ یہ تفرقے جو بھی ہوئے بعد میں ہوئے ہیں۔ تو وحدت ادیان اس اعتبار سے صحیح ہے کہ دنیا میں تمام ادیان، تمام نظام، تمام مذاہب جو ہیں وہ در حقیقت ایک ہی دین حق کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، بدلی ہوئی شکلیں ہیں، لیکن اسی سے نکلی ہوئی شاخیں ہیں جنہوں نے شکلیں اپنی بدل لی ہیں۔ غلط حصہ یہ کہ اب جو یہ سب کچھ موجود ہے ان کو ایک کہنا یہ جہالت ہے۔ اب ان کو ظاہر بات ہے کہ ان کی شکلیں اتنی ہو چکی ہیں مختلف ایک دوسرے سے، اور اتنی ان میں تحریفات ہو چکی ہیں، اتنا تغیر و تبدل ہو چکا ہے کہ اب ان کو ایک کہنا موجودہ شکل میں یہ در حقیقت فتنہ ہے اور جہالت ہے۔ دوسری بات جو آخری مضمون آیا تھا 28ویں رکوع میں، دیکھیے اس کی ایک تمہید ہے، وہ سمجھ لیجئے۔ انسانی تمدن کا اہم ترین اور بنیادی ترین مسئلہ کیا ہے تمدن کا؟ ایک ہے انسانی زندگی کا مسئلہ۔ انسانی زندگی کا سب سے پہلا مسئلہ وہی ہے کہ جو حیوانی زندگی کا بھی ہے، اپنی مادی ضروریات، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، سب سے پہلے یہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اس کے بعد جب دو انسان ملتے ہیں اور اس سے تمدن شروع ہوتا ہے، اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے انسان کی شہوت۔ اللہ نے دو جنسیں بنا دی ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، اور ان دونوں کے درمیان تعلق سے نسل آگے چلتی ہے۔ اب اس معاملے کو کیسے ہارنس کیا جائے، کیسے منظم کیا جائے، یہ جذبہ بہت پوٹنٹ ہے۔ جو فرائڈ نے کہا ہے، بس وہ یوں سمجھیے کہ ذرا زیادہ مرچ مسالہ لگا دیا، ورنہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت ہی پوٹنٹ جذبہ ہے انسان کا۔ انسٹنکٹ جو ہے، سیکس کا انسٹنکٹ، وہ بہت مضبوط ہے، بہت قوی ہے۔ لیکن جو شے جتنی قوی ہو اتنا ہی اسے پھر، جو گھوڑا جتنا منہ زور ہو اتنا ہی اس کو لگام دینا جو ہے وہ آسان نہیں ہوتا، اس کے لیے پھر مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اب اگر تو اس سیکس کو اوپن کر دیا جاتا، کھلا سیکس، فری سیکس، آج کل یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، فری سیکس، کیوس ہوتا، تمدن میں فساد ہو جاتا۔ اس کے لیے شادی کا معاملہ کہ ایک عورت کا ایک مرد کے ساتھ رشتہ رہے، سب کو معلوم ہو کہ یہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کا شوہر ہے، تاکہ اس طریقے سے نسب کا معاملہ بھی چلے اور ایک خاندانی ادارہ وجود میں آئے۔ ورنہ تو خاندانی ادارہ بس کیسے وجود میں آئے گا؟ فری سیکس میں تو خاندانی ادارہ وجود میں آ ہی نہیں سکتا۔ تو شادی کا، نکاح کا یہ رشتہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اختیار کیا اور یہ انسانوں کو سکھایا۔ اب اس میں مرد اور عورت کیا بالکل برابر ہیں؟ اس سے بڑی حماقت کوئی نہیں، اس لیے کہ کسی بھی ادارے کے دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے۔ اتنی موٹی بات ہے کہ اگر آپ کسی ایک محکمے کے دو ڈائریکٹر بنا دیں، بات غلط ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ ایک ڈائریکٹر، مینیجنگ ڈائریکٹر، دوسرے 10 ڈائریکٹر بنا دیجیے آپ، لیکن اوپر ایک ہوگا، جنرل مینیجر ایک ہوگا، ڈپٹی مینیجر 10 رکھ دیجیے۔ ہر ادارے میں اگر نظم قائم کرنا ہے تو ایک اوپر ٹاپ پر ہونا چاہیے۔ لہذا جب ایک مرد اور ایک عورت، مرد اور عورت انسان ہونے کے ناطے بالکل برابر ہیں، ایک ہی باپ کے نطفے سے بیٹا بھی ہے، بیٹی بھی ہے، ایک ہی ماں کے رحم میں بھائی نے بھی پرورش پائی ہے اور بہن نے بھی، اس اعتبار سے وہ برابر ہیں۔ شرف انسانیت میں، نوع انسانی کی حیثیت سے، ہیومن ڈگنیٹی اینڈ آنر، دے شیئر بوتھ ایکولی، ایبسولوٹلی ایکولی۔ لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر خاندان کے بنیاد رکھتے ہیں تو اب یہ برابر نہیں رہے۔ جیسے انسان سب برابر ہیں، لیکن چپڑاسی اور افسر برابر نہیں ہے، اس کے کچھ اور اختیارات ہیں، اس کے کچھ اور اختیارات ہیں، اس کے کچھ اور فرائض ہیں، اس کے کچھ اور فرائض ہیں۔ اس طریقے سے اس رشتے کے معاملے میں، اور یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہی وجہ اس قدر تفصیل کے ساتھ سب سے پہلے احکام قرآن میں دیے جا رہے ہیں اسی آئلی قوانین کے متعلق۔ یہ تمدن کی جڑ بنیاد یہ ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے، اور خاندانوں کے اجتماع کا نام معاشرہ ہے۔ خاندان کا نظام، اب ہمارا پاکستانی جو معاشرہ ہے، اگر ہماری 14 کروڑ تعداد ہے اس وقت، 7 افراد ایک خاندان کے اگر آپ شمار کر لیں
تو آپ سمجھیے اتنے خاندان ہماری دنیا میں اس وقت موجود ہیں، 2 کروڑ خاندان ہیں، ان خاندانوں پر مشتمل ہے۔ خاندان کا ادارہ مستحکم ہوگا، معاشرہ مستحکم ہو جائے گا۔ خاندان